اسلام کی اشاعت سے پہلے دو طرح کی قربانی ہوا کرتی تھی. ایک کو فرح بولتے تھے اور ایک کو عتیرہ یا اتیرہ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے کہ یہ بولتے تھے. جو فرح قربانی تھی وہ اس ٹائپ کی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی کا جانور کے پہلے کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تھا، لائک بکری کا کوئی بچہ پیدا ہوا یا کسی بھی جانور کا، تو اس بچے کو وہ بت کے نام پہ، کوئی بھی جو ان کا بت ہوتا تھا اس کے نام پہ اس کو ذبح کر دیتے تھے. اور جب اسلام کی سٹارٹنگ ہوئی، اسلام میں پھر کیا ہوا کہ جب ان کے بھی جانوروں کا ہونا لگا تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ بھی پھر اللہ کے نام پہ، اللہ کے لیے اس ایک جانور کو ذبح کرنے لگ گئے. یعنی کہ کفار سے مشابہت کی بنا پر انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. اور بعد میں کیا ہوا کہ جب پتہ چلا کہ یہ تو کفار کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے، یعنی کہ جیسے وہ اپنے بتوں کے نام پہ پہلا بچہ جو ہوتا ہے جانور کا وہ بتوں کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں نے بھی پہلا بچہ جو تھا وہ اللہ کے نام پہ ذبح کرنا شروع کر دیا. تو اس مشابہت کی بنا پر اس جو قربانی ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا اور منع کیا گیا کہ اس طرح کی قربانی نہ کی جائے. اب یہ جو سیکنڈ ٹائپ ہے جس کو عتیرہ یا اتیرہ کا ورڈ یوز ہوا ہے کہ رجب کے پہلے عشرے میں تقرب حاصل کرنے کے لیے زمانہ جاہلیت کے لوگ جو تھے وہ قربانی کیا کرتے تھے رجب المرجب کے پہلے عشرے میں. اور اسلام کی جب ابتدا ہوئی تو مسلمان بھی ایسا ہی کرنے لگ گئے، یعنی کہ وہ اپنے بتوں کے لیے کرتے تھے تو مسلمانوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایسا کرنا شروع کر دیا کہ رجب کے پہلے عشرے میں وہ قربانی کیا کرتے تھے. مگر کیونکہ یہ بھی کفار کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا تو اسے بھی منسوخ کر دیا گیا. اب ان دونوں میں سے کسی ٹائپ کی بھی قربانی نہیں ہوتی، نہ ہی وہ قربانی ہوتی ہے جو کہ کفار کے ساتھ مشابہت رکھتی تھی جس کو فرح بولتے ہیں، نہ ہی یہ قربانی ہوتی ہے جو ہم رجب کے پہلے عشرے میں کرتے ہیں. اب ایک ہی پراپر ہمیں قربانی دے دی گئی ہے جو ہم نے ہر سال ایک بار کرنی ہوتی ہے. دیٹ از آن 10th آف ذو الحج، عید الاضحیٰ، جس کو ہم بولتے ہیں 10 ذو الحج کو قربانی کی جاتی ہے. اور یہ ایک پراپر وے ہے قربانی کی جو کہ اب ہمارے ساتھ انٹروڈیوس کی ہمارے بڑوں نے، ہمارے انسیسٹرز نے، اور ان کے بعد ان کے جو آگے لوگ تھے انہوں نے، اور ان کے بعد اب یہ ہم تک آئی ہے. تو یہی ایک پراپر وے ہے قربانی کی. اب اس طرح کی کوئی قربانی نہیں ہوتی، یہی ایک قربانی ہے جو اب ہم کرتے ہیں 10 ذو الحج کے دن. اوکے جی. اس کے بعد کوشچن ہے یہ قربانی کن جانوروں کی جا سکتی ہے. اس میں دیکھیں 4 جانور جو ہیں وہ مین آتے ہیں. ایک تو بکرا ہے، پھر گائے ہے، اور اونٹ ہے، اور دمبا یا مینڈھا ٹائپ، مطلب اس طرح کے کچھ 4 جانور ہیں جن کے آگے 4 جوڑے ہیں. ٹھیک ہے نا، 4 جوڑوں کی قربانی جائز ہے. اور اب مجھے کسی نے یہ کوشچن پوچھا کہ گھوڑا جو ہے وہ کچھ جگہوں پہ ہم نے پڑھا ہے کہ حلال ہے، تو کیا گھوڑے کی قربانی جائز ہے؟ تو دیکھیں گھوڑا بالکل حلال ہے، لیکن آج تک ہمارے جو ہیں انسیسٹرز انہوں نے بھی اس کو قربانی کے لیے استعمال نہیں کیا، یا پھر عام کھانے کے لیے بھی اس کو استعمال نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، بہت سارے جیسے بکروں کی قربانی ہوا کرتی تھی، یا ویسے کھانے کے لیے دمبا موسٹلی یوز کیا جاتا تھا، یا پھر کوئی چھترا ٹائپ کوئی سینگ دار جانور، اس طرح کے جانور یوز کیے جاتے تھے جن کی عام روٹین میں بھی دعوت کے لیے بھی انہی کے لیے قربانی کی جاتی تھی، انہی کو ذبح کیا جاتا تھا. گھوڑا کبھی بھی یوز نہیں ہوا. آپ نے تاریخ اپنی اگر پڑھی ہے اسلامک ہسٹری تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں کہیں بھی ایسا لکھا ہوا نہیں کہ گھوڑے کو ذبح کر کے اور اس کی دعوت اڑائی گئی یا پھر قربانی اس کی گئی. اب اس کی ایک وجہ تو اس ٹائم پہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو گھوڑا جو ہے وہ کھانے والا جانور نہیں ہے، بیکاز ہم لوگوں نے اس کو سٹارٹنگ سے ہی نہیں کھایا. جیسے بکرا ہے یا پھر مرغا ہے یا پھر یہ گائے ہے، یہ ڈیلی روٹین میں یوز ہونے والی پروڈکٹس ہیں جن کو ہم لوگ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی چیزیں ہمارے لیے قربانی میں کی گئیں تاکہ ہمارے لوگ جو یہ چیزیں کھاتے ہیں انہی لوگوں سے ایزیلی یہ قربانی جو ہے، کیونکہ ایک متبرک چیز ہے اور اس کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ ہم سے ویسٹ نہ ہو. لائک اونٹ کی قربانی جو ہے اب کرتے ہیں تو لوگ اس کو کھا لیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اگر گھوڑے کی قربانی ہو رہی ہوتی تو کیونکہ ہمارے ہاں یہ کھایا نہیں جاتا تو یہ موسٹلی ایسا ہوتا کہ ویسٹ ہو جاتی. ٹھیک ہے، لیکن جس چیز پہ ہم نے اللہ کا نام لیا اس کو ویسٹ نہیں کرنا. تو فرسٹ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس لیے گھوڑے کی قربانی نہیں ہوتی اور کیونکہ یہ ہماری ڈیلی روٹین میں یوز نہیں ہو رہا. سیکنڈ چیز یہ کہ گھوڑا جو تھا وہ ایک ایسا جانور تھا جو اس دور میں جنگ کے لیے، جہاد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. تو اگر وہ لوگ گھوڑے کی قربانی کر دیتے یا گھوڑے کو ذبح کر دیتے تو گھوڑوں کی پیداوار کم ہونا شروع ہو جاتی، یعنی گھوڑے اتنے زیادہ نہ رہتے اور پھر وہ جہاد کے لیے اپلیکیبل نہ ہوتے. اس لیے اس دور میں انہوں نے گھوڑا حلال ہے لیکن
انہوں نے گھوڑوں کی قربانی یا گھوڑوں کے ذبح کا زیادہ سلسلہ عام نہیں کیا تاکہ ان سے جہاد کیا جا سکے. اسی چیز کو اب ہم مد نظر رکھتے ہیں، یعنی کہ جو روزمرہ میں یوز ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم ایزیلی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کی قربانی ہو سکتی ہے. لیکن جو جیسے گھوڑا ہے یا کبوتر ہے، اس طرح کے جانور یا پرندے ہمارے اوپر حلال ہیں، لیکن ہم ان کی قربانی نہیں کر سکتے. اب مرغی جو ہے وہ حلال ہے لیکن اس کی قربانی نہیں کر سکتے. آپ کتنی مرغیوں کی قربانی کریں گے؟ لائک ایک میں سے 3 حصے آپ کس کو دو گے؟ تو وہ کمپلیٹ بنتا نہیں ہے اس کا کوئی سبب. اس وجہ سے بڑے جانور تھوڑے سے اس لیے کہے گئے ہیں کہ وہ آپ کے 3 حصوں کو کمپلیٹ کریں، ٹھیک ہے. تو گھوڑا حلال ہے لیکن اس کی قربانی نہیں کی جاتی، تو اس لیے نہیں کی جا سکتی. اچھا جی، اس کے بعد کوشچن ہے کہ جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو آپ نے بہت ساری احادیث میں پڑھا ہوگا کہ اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے قربانی کے لیے، بکری کی عمر 1 سال اور گائے کی عمر 2 سال ہونی چاہیے. ایک حدیث ہے جس سے ریلیٹڈ مجھے بھی کسی بچی نے کوشچن کیا کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ 6 ماہ ہیں تو 6 ماہ کی بکری کی بھی قربانی جائز ہوئی. آپ نے اس حدیث کو شاید پراپرلی پڑھا نہیں ہے، تو آپ نے اس کو کمپلیٹ دیکھنا ہے جہاں سے بھی آپ نے پڑھا ہے. جو بھی چیز آپ لوگ ریڈ آؤٹ کیا کریں اس کو کمپلیٹ کیا کریں کائنڈلی. میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہر بار بات شیئر کرتی ہوں. اچھا جی، اس حدیث میں کچھ ایسا لکھا ہوا ہے، اس کا مفہوم میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ایگزیکٹ حدیث نہیں. مفہوم میں یہ ہے کہ ایک صحابہ جو تھے انہوں نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی، ٹھیک ہے، یعنی عید کی نماز ادا نہیں کی لیکن انہوں نے قربانی کر دی. اور کچھ جگہ پر ایسا آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی جانور نہیں تھا تو اس لیے انہوں نے پوچھا کہ اب میں کس چیز کی قربانی کروں. اور کچھ جگہ پہ ایسا آتا ہے کہ انہوں نے قربانی پہلے ہی نماز سے کر دی تھی، تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا میری قربانی ہو گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ کی قربانی نہیں ہوئی، قربانی نماز کے بعد ہی ہوتی ہے. جو اب تم نے قربانی کی وہ تم نے صرف اس کا گوشت کھایا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ کیا اب کوئی ایسا جانور ہے جو آپ نماز کے بعد قربان کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس ایک بکری ہے جس کی عمر ابھی 6 ماہ ہے، مطلب کہ وہ قربانی کے لیے ابھی کمپلیٹلی اپلیکیبل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ چلیں آپ اس کو قربان کریں، آپ کی قربانی ہو جائے گی. اور اس کے آگے یہ بھی لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ انہوں نے کہا کہ یہ حکم صرف تمہارے لیے ہے اور تمہارے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے لیے نہیں، ٹھیک ہے. یعنی یہ بات جو اس ٹائم پہ ہوئی تھی یہ اسی ٹائم پہ ختم بھی ہو گئی تھی. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ کنٹینیوسلی چلا آ رہا ہے اور جس کو ہم نے بھی کرنا ہے، یہ نہیں ہے. قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا ہے کہ قربانی کے ڈیل دار جانور اور اونٹ گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے کیے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، تو ان پر اللہ کا نام لو، 1 پاؤں بندھے 3 پاؤں سے کھڑے، پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں تو ان میں سے خود کھاؤ اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ. ہم نے یوں ہی انہیں تمہارے بس میں دیا کہ احسان مانو. اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے اس کے 3 حصے کرنے ہیں، لوگوں میں تقسیم کرنا ہے اس کو، اور اس جانور کا گوشت جو ہے وہ آپ نے احسان ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا، آپ کو اتنی استطاعت دی کہ آپ یہ قربانی کر سکیں اور دوسروں کی ہیلپ کر سکیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو مجھے کوشچن ہے کہ پہلے قربانی کرنی چاہیے یا پہلے عید کی نماز پڑھنی چاہیے؟ سو فرسٹ آف آل یہ کہ آپ کو پہلے نماز ادا کرنی چاہیے، اس کے بعد قربانی کرنی ہے، ٹھیک ہے. آپ کو یہ باتیں حدیث کی کتابوں میں بہت زیادہ مل جائیں گی، یہ کہ آپ لوگ اس میں درجنوں احادیث بلکہ بہت ساری احادیث سینکڑوں اس طرح کی دیکھیں گے جو احادیث آپ کو یہ کمپلیٹلی کنونس کر رہی ہوں گی کہ ہاں جی آپ نے قربانی نماز کے بعد کرنی ہے، ٹھیک ہے. نماز سے پہلے جو قربانی کی جاتی ہے وہ قربانی نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ پہلا کام جو ہم عید الاضحیٰ کے دن کرتے ہیں یہ ہے کہ ہم پہلے نماز پڑھیں پھر واپس آ کر قربانی کریں. جس نے اس طرح کیا وہ ہمارے طریقے پر چلا. یہ بخاری میں صحیح حدیث لکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک جگہ پر اور حدیث لکھی ہوئی ہے بخاری شریف میں ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی اس کی قربانی صحیح ہوئی. لیکن جو شخص نماز سے پہلے قربانی کرے، جو نماز سے پہلے ہی گوشت کھاتا ہے، وہ قربانی کا نہیں ہوتا. مطلب کہ وہ قربانی آپ کی کاؤنٹ نہیں ہوتی، وہ آپ کا ویسے ہی گوشت ہے جیسے آپ نے گھر میں لا کے یا کبھی ذبح کر کے ایز اے ٹریٹ اس کو کھا لیا. قربانی آپ کی تبھی جائز ہوتی ہے جب آپ نماز ادا کرتے ہو اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ آ کے اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس کی قربانی کرتے ہیں. اگر آپ نماز سے پہلے قربانی کرو تو وہ جائز نہیں ہے.
یہ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ابھی ایک حدیث شیئر کی ہے، اس میں بالکل یہی بات تھی کہ ان کے جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ قربانی کا ہی دن ہے، نماز بھلے بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی تو میں ایک جانور کو ذبح کر کے قربان کر دیتا ہوں، اور پھر جو لوگ میرے پاس بھوکے ہیں میں انہیں کھانا دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے ان لوگوں کے لیے، یعنی جن لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، کھانے پینے کا دن تھا، ظاہری سی بات ہے، تو انہوں نے ان لوگوں میں وہ گوشت تقسیم کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلے تم نے اچھا کام کیا ہے لیکن تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، یعنی کہ تم نے جو ایک قربانی نماز سے پہلے کر دی ہے وہ تمہاری جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو آپ نے اب اگین قربانی کرنی ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے 6 ماہ کی بکری یا بکرا، دونوں میں سے جو بھی تھا، وہ انہوں نے قربان کیا۔ تو یہ اسپیشلی ان کے ساتھ چیز ریلیٹ کی گئی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز سے پہلے قربانی کر دے اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ قربانی کرے، یعنی کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی ہے اس کو نماز کے بعد بھی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو آج کل اتنے سارے تو آپ لوگوں کے سورسز نہیں ہیں کہ آپ پہلے قربانی کریں اور وہ آپ سمجھے کہ آپ سے مسٹیک ہو گئی اس کے بعد آپ دوبارہ سے کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے کہ بہت بڑا جانور جو قربان کرتے ہیں لوگ، اس کے بارے میں کیا حدیث ہے، یعنی کہ یہ قربانی ہے یا دکھاوا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دکھاوے سے منع کیا۔ دکھاوا تکبر کی علامت ہوتا ہے، اور تکبر کیا ہے؟ شیطانی وسوسہ جو شیطان انسان کے اندر پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہم نے خود بخود بچنا ہے، بیکاز یہ لیول جو ہیں اتنے زیادہ ورس لیولز ہیں کہ وہ ہمیں ایک چھوٹی سی کوتاہی سے بہت بڑے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، تو ہمیں ان سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ آپ 20 جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں، سو یو شوڈ ہیو ٹو ڈو ون۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ایک جانور کی قربانی کریں۔ اگر ایک جانور آپ کے رشتہ داروں، آپ کے غریبوں، مستحق لوگوں میں کمپلیٹڈلی نہیں آ رہا تو آپ 2 کر لیں، لیکن جو باقی کی آپ کے پاس اماؤنٹ ہے اس سے آپ کسی غریب کی ہیلپ کر دیں، یعنی کہ دکھاوا نہ کریں، لوگوں کو یہ نہ دکھائیں کہ میں اتنی قربانیاں اس ٹائم پہ کر رہی ہوں یا میں اتنے سارے جانور کی قربانی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا۔ دیکھیں قربانی جو ہے وہ ہر حال میں کرنی ہے، اس کی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، قربانی کرنی ہی ہے، لیکن اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں کہ آپ نے اپنے اندر دکھاوا لے کر نہیں آنا۔ بہت بڑا جانور آپ لے آئے ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نیت یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خالص کریں، بلکہ نیت یہ ہے کہ لوگوں کو لگے کہ ان سے بیسٹ جانور یا ان سے بڑا جانور آپ لے کر آئے ہو، تو آپ کی قربانی ساری ویسٹ ہے، بھلے آپ نے لاکھوں روپے اس پہ لگا دیے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس بہت زیادہ چیزیں اگر ہیں تو کائنڈلی اس کو شو آف نہ کریں، آپ اتنی ہی چیز کو قربانی میں استعمال کریں جتنی کہ آپ کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ریلیٹیوز، آپ کے جاننے والے حقدار لوگ زیادہ ہیں تو آپ 2 جانور کر لیں، نو ایشو، لیکن اگر آپ کے پاس اس سے زیادہ استطاعت ہے تو آپ اس سے دوسرے کسی کی مدد کر دیں جس کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہ سارے پیسے قربانی میں ہی لگانے ہیں، وہ بھی آپ کا ایک قسم کا ثواب، قربانی بھی لازم ہے، کرنی ضرور ہے، لیکن اتنی زیادہ نہ کریں کہ وہ آپ کا دکھاوا بن جائے۔ آپ نے قرآن کریم میں کیا پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک پہنچتی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پرہیزگاری کے ساتھ کام کرنا ہے، متقی ہو کر یہ کام کرنا ہے کہ ہم اگر قربانی کر رہے ہیں تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول بھی ہو، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ قربانی ہم دکھاوے کے لیے کر دیں، اور کوشش ہماری یہ ہو کہ اللہ تک اس کا گوشت یا اللہ تک اس کا وہ جو ختم اوپر دینا ہے وہ پہنچ جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی پرہیزگاری، آپ کی خالص نیت سے غرض ہے، اس کو آپ کے جانور کا سائز بڑا ہونے سے یا آپ کی اماؤنٹ کا کوانٹٹی زیادہ ہونے سے کوئی غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے دل میں جتنی خالص نیت ہوگی، آپ جتنے پیور ہو کہ اللہ کی راہ میں کچھ کرتے ہو، آپ بھلے اس وہ 10 روپے سے کر رہے ہو، وہ آپ کا 10 کروڑ کا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ لاکھوں روپے لگا رہے ہو بٹ آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس طرح کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اوائڈ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پیرنٹس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔